دے نگاہ کشادہ و وسیع فرما ان قبرانو جنت حسین علیہ السلام دا ٹکڑا قرار فرما میرا اللہ اپنے محبوب دے روزے دی زیارت نصیب فرما عاشقانو موت دے حملے تو پہلے روزہ شبیر دی زیارت نصیب فرما اول آخر دعا یوسف زہرا دے ظہور تعجیل فرما ما شاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الرحم الراحمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی یا علی صلوات تمام دعاواں دی منظوری واسطے بھیج دیو بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد کبیرہ صغیرہ گناہ دی معافی واسطے صلوات پڑھ لو بلند آواز نال اللہم صلی علی محمد جزاک اللہ صلوات دی بہار دا موسم قرآن دی بہار دا موسم آ رہا ہے سجدیاں دی بہار سجدیاں دی معراج دعائے قنوت دے عروج دا زمانہ آ رہا ہے تشہد دے لطف دا زمانہ آ رہا ہے خدا دی بارگاہ دے قرب دا زمانہ آ رہا ہے وہ زمانہ نصیب ہو جاوے ایک صلوات سونی جی پڑھ لو عزت محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجل ولیک الفرج واہلک عدوہم من الجن والانس من الاولین والآخرین اجازت ہے جی گفتگو دا آغاز کریے جی میرے محترم سامعین انسان دی زندگی دے اندر یاد رکھے جوانوں چاہے وہ نسل دی بات ہوئے انسانی بدن دی بات ہوئے یا امارت دی بات ہوئے ان تین چیزاں دے وچ جڑا مرکزی کردار ہے وہ بنیاد دا کردار ہے بسم اللہ جڑا مرکزی کردار ہے وہ بنیاد دا کردار ہے انسان دی زندگی ہے بدن دی زندگی ہے امارت دی زندگی ہے اس دا جڑا مین کردار ہے اس زندگی وچ وہ بنیاد ہے بنیاد ٹھیک ہے بنیاد مضبوط ہے بنیاد قائم ہے چاہے وہ نسل دی کیوں نہ ہوئے چاہے بدن دی کیوں نہ ہوئے چاہے امارت دی کیوں نہ ہوئے زندگی تائیں محفوظ ہے اگر بنیاد ٹھیک ہے ہر چیز انسان بنیاد نو ویکھدا ہے بنیاد تے غور کردا ہے اگر بنیاد تے محنت کر لئی بنیاد نو ٹائم دے دیتا بنیاد تے خرچہ کر لیا بنیاد نو سنبھال لیا امارت جتنی مرضی بلند کر لو امارت نو جتنا مرضی بلند کر لو جان دیو میری مجلس میری گفتگو جواناں دی ذہن دی تعمیر واسطے ہوندی ہے اس چو راہ لبھنے جوانوں زندگی دا بات مشاہدے دی ہو سی بات خالق دی ہو سی بات 14 دی ہو سی راہ آپ لبھنا ہے جو مجلس شبیر دا مقصد ہے وہ حاصل ہو جایا پھر سفر بھی پورا اگر مقصد حاصل نہ ہویا مشن اگر حاصل نہ ہویا تو وہ چکر ہی ہے سنو نصیب دا آکھ لو مقدر دا آکھ لو بنیاد تے اگر محنت کر لئی بنیاد نو وقت دے دیو بنیاد قائم کر لئی بنیاد مضبوط ہو گئی امارت جتنی مرضی بلند کر لو بنیاد تے محنت کرو بنیاد ٹھیک ہونی چاہیے بدن وچ بنیاد جڑی ہے انسان دے جسم وچ جڑی چیز بنیاد ہے وہ پیر ہیں بدن وچ جڑی چیز بنیاد ہے وہ بنیاد پیر ہیں قدم اگر یہ بنیاد خراب ہو جاوے بنیاد اگر کمزور ہو جاوے سینہ جیڑا مرضی چوڑا ہوئے
بازویں جتنی مرضی طاقت ہوئے، ذہن نے جتنا مرضی علم بھریا ہوئے، اگر بنیاد کمزور ہے تو کدی بھی یہ باڈی دا سٹرکچر جڑا جوانوں ایک کھڑا نہیں ہو سکتا، کیونکہ بنیاد کمزور ہے۔ یاد رکھنا جوانوں، جس طرح بدن دی بنیاد ہے اسی طرح نسل دی بھی بنیاد ہے۔ بڑی توجہ چاہنا، نسل ہے جڑی چیز بنیاد ہے، میں نہیں آکھ رہا جس دین نو تسی مندے ہو مسلمان، وہ دین بنیاد دس رہا ہے۔ فرمایا بدن اچ بنیاد پیرن تے نسل اچ بنیاد مائے۔ اثرات ویکھ لو زمانے تے، مہربانی جی، مہربانی جی۔ تھوڑے نامے لی چاہیا ہے، لطف نہیں آیا، سارے دا پیر ہے، جناب امیر مل کے حیدری۔ بدن دے اندر جڑی بنیاد ہے وہ پیرن، اور نسل دے وچ جڑی چیز بنیاد ہے وہ ماں ہے۔ اصل بنیاد مڈ نی ایرا وہ ماں ہے۔ جزاک اللہ۔ اگر اے بنیاد مضبوط ہے نسل آلی، اس وجہ تو آکھیا گیا بھی یہ فیصلہ جلد بازی چ نہ کرو، اس فیصلے تے اگر کچھ اپنیاں خواہشان دی قربانی دینی بھی پوندی ہے تو قربانی دیو، تسی قربانی دیو گے نسل اچھی ہوئے گی۔ ماں دے کردار ہے جس ہر ٹائم اولاد کو رہنا ہے، جس جمنی ہے، جس پالنی ہے، جس پرورش کرنی ہے، جس بولنا سکھانا ہے، جیسی بنیاد ہو سی، جیسا مڈ ہو سی ویسا باندھ ہو سی۔ بنیاد قائم ہے، اگر ماں قائم ہے، اچھا معاشرہ اچھی نسل زمانے نو ماں دے سکتی ہے۔ باپ دے ذمہ رزق حلال کمانا، حلال کما کے ماں نو بھی دینا تے اولاد نو بھی دینا، باقی سارا دار و مدار پہلی درسگاہ، پہلی یونیورسٹی، پہلی معلمہ، پہلی استاد اولاد واسطے جوانوں اے ماں ہے۔ اور اس دی کوئی مثال پیش کر دے، میں ڈھیر کی مثالہ پیش کرا، ایک کوئی مثال پیش کرا تاکہ سارے پہنچ جاؤ۔ ماں زہرا ہوئے تا پتر حسین، گناہ معاف ہو جان یا علی۔ کیا بات ہے جی، مرحبا حیدری، آباد رہو میرے بھائی، زندہ باد، جزاک اللہ، مردہ آباد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ماں جتنی یہ بنیاد جتنی مضبوط ہو سی، امارت اتنی مضبوط ہو سی۔ ایک امارت دی زندگی تو نہ جو کہ امارت دی زندگی اچ بنیاد دا کی مرحلہ ہے یا کی مقام ہے۔ مکان دی چھت ہوئے، مسجد دی چھت ہوئے، بارگاہ دی چھت ہوئے، اس اتے بھی کمال جوانوں چھت دا نہیں ہوندا۔ جتنی مرضی اس نو سیلنگ نال سجا لو، جتنے مرضی اس تے پھول بوٹے لا لو، اس نو اچھی طرح سجا لو، لیکن اصل جڑا کردار ہے وہ چھت دا نہیں، وہ بنیاد ہے۔ لو جی ایک لطیف جہا اشارہ شیعہ سنی بھائیاں دے سامنے کرن لگا، پہنچ جاؤ گے تو لطف ہی آ جائے گا۔ اے جوانوں شروع تو ایک راز ہے، جس دا کمال ہوئے نا وہ نظر نہیں آندا۔ آئے آئے مل کے حیدری آئے۔ ایسے دو معرفتاں تو اڈے واسطے، معرفت خدا اور معرفت امام زمانہ علیہ السلام۔ جس دا بنیاد دا کمال ہوندہ ہے، بنیاد دس دی نہیں ہے، داد دیواراں نو مل دی ہے، داد گاڈراں نو مل دی ہے، داد لنٹر نو مل دی ہے، تے کم سارا بنیاد دا ہے۔ بنیاد اگر قائم ہے، یو اے ای دے اندر ورلڈ دی جڑی سب تو بڑی بلڈنگ ہے، اس دا بھی کمال اس دی چوٹی اچ نہیں، اس دی بنیاد اچے، اس دی بنیاد قائم ہے، اس دی ہر چیز تے بنیاد دا فیصلہ کر دے آنا،
پھر آخر تک حدیث بس میں پیش کر رہی ہیں، اس دا بھی کمال اس دی چوٹی اچ نہیں، اس دی بنیاد اچ ویکھنا کہ بنیاد دا رول کتنا ہے، اور پھر سن اپنی زندگی وچ بنیاد نو کس حساب نال لینا چاہیے، ایزی لینا چاہیے یا سیریس لینا چاہیے، اس نو عام سمجھنا چاہیے یا خاص سمجھنا چاہیے۔ بلڈنگ جیڑی ہے اس دی بنیاد اچ اس دی خصوصیت ہے، اس دی چوٹی اچ نہیں، بنیاد مضبوط ہے، انہاں بلڈنگ اتنی بلند کیتی ہے کہ دنیا دی سب تو بلند ترین بلڈنگ او بن گئی ہے۔ حالیہ جڑا زلزلہ آیا ہے، آفت آئی ہے ترکی دے اندر، اس ایک اندازے دے مطابق 1700 بلڈنگ ان جڑیاں ڈھٹیاں جوانوں، 1700 بلڈنگز ان جڑیاں ڈھہ گئی ہیں، لکھاں دی تعداد ہزاراں دی تعداد لوگ شہید ہوئے، ساڈی مسلمان بہنا بھرا۔ لیکن ایک انجینئر دا بڑا آج کل اتنے شور ہو رہا ہے، نیٹ تے ویکھ سکدے ہو، اس نے 50 بلڈنگ بنائیاں تے 50 چوں ایک بھی نہیں ڈھٹی۔ اپنی زندگی وچ 40 سالاں وچ 35 سالاں 45 سالاں 50 بلڈنگ اس بنائی ہے تے کوئی بھی نہیں ڈھٹی۔ صدارتی طور تے اس نے بلا کے ایوارڈ نال نوازیا گیا ہے، تے جدو سٹیج تے آیا تو انہاں پوچھیا بھئی باقی 1700 ڈھہ گئی ہے بلڈنگ مختلف انجینئرز دی بنی ہوئی، تے تہاڈی 50 دی 50 قائم رہی ہے، تساں کی کیتا ہے؟ اس کہ میں بنیاد تے سمجھوتا نہیں کیتا۔ سمجھ آ رہی ہے کوئی نہ میری گل دی؟ خدا تو نباد رکھے۔ ہن اپنے ذاتی مشاہدے دی تواڈے نال بات جوانوں تواڈے نال ڈسکس کردا ہاں۔ میں سیلاب زدہ علاقے نال اجے تک جڑے ہوئے ہیں الحمدللہ، آج دے دن تک بھی جڑے ہوئے ہیں، اسی بھولے نہیں، گو مہینے گزر گئے، چاہے ایک بندے نال ہی صحیح، ایک خاندان نال ہی صحیح، اسی جڑے ہوئے ہیں، اسی ہٹے نہیں۔ میں سیلاب دے دوران جدوں اے پانی کوئی سلیمان دا تے دریائے سندھ دا پورے دے پورے پنڈ بہا کے لے کے جا رہے آئی، میں گیا تون بھی اپنے نال رکھے ہے میڈیا دے ذریعے بھی تون پتہ لگے کہ انسانیت کس کس درد چ گزر رہی ہے۔ میں اتھے جا کے ویکھیا کہ کوئی سلیمان دا 15-15 فٹ دا پانی جنہاں بستیاں چ گزرے ہے نا، اتھے بھی میں اپنی اکھاں نال کچھ گھر کھلوتے ویکھے، کچھ گھر، کیا بات ہے، کیا بات ہے میرے سامعین دی، کیا بات ہے میرے سامعین دی، کچھ گھر اکھاں نال کھلوتے ہوئے ویکھے نا، کچھ تا گھر بہ گئے، گھر کی بہ گئے، گھر دی زمین بھی بہ گئی، کھڈے پہ گئے اس جا ہوتے، پانی دا کپر پاؤن نال جوانوں کھڈے پہ گئے، ویڑا سین ہی نہیں رہا، لیکن اس سے 15-20 فٹ دے تھپیڑیاں وچ کچھ گھر کھلوتے رہے، چھوٹا موٹا نقصان ہویا دیوار دا کو کسے نکر دا، لیکن وہ کھلو گئے، طوفان برداشت کر گئے۔ تو پوچھیا بھئی یہ کیوں کھلوتے رہے؟ نیڑے جا کے ویکھیا تو پتہ لگیا بنیاد ٹھیک آئی، بنیاد تے محنت آئی، جنہ بنیاد تے لاپرواہی کیتی ہے انہاں دے گھر لڑ گئے، تے جنہاں دی بنیاد تے محنت ہوئی ہے بنیاد قائم ہے، او گھر طوفان بھی برداشت کر کے کھلوتے ہیں۔ ایسے مثال نو سارے مسلمان اٹھاؤ، گھراں چوں، عمارت چوں، بدن چوں، نسل چوں، ہر چیز اچ بنیاد میٹر کر دیئے جوانوں، اس سے بنیاد نو اٹھاؤ اور اس بنیاد نو اپنے دین تے لاگو کرو، جی میں ہر شے دی بنیاد ہے، اومیں دین دی بنیاد ہے۔ اللہ تو نباد رکھے۔ سمجھ آ گئی، آج دی مجلس حدیث پہنچ گئی تو رمضان المبارک دی آمد ایک نواں راہ لے کے جاؤ گے امام حسین علیہ السلام دے ذکری چوں، جی میں ہر شے دی بنیاد ہے جوانوں، اسی طرح اللہ دے دین دی بھی بنیاد ہے۔ جس عمارت دے اندر اسا نیکیاں رکھڑیاں، اپنے اعمال رکھنے، اپنے صدقہ و خیرات رکھنے، ہر شے عمارت مضبوط ہونی چاہیے، تو جس سے دین رکھنا ہے، جس سے نجات رکھنی ہے، اور جتھے بالاں رہنا ہے وہ عمارت مضبوط ہوئے، تے جتھے تو آپ رہنا ہے اس جہان بھی، برزخ بھی، تے معاشر بھی، او عمارت کتنی مضبوط ہونی چاہیے۔ جوانوں یاد رکھا ہے، اگر دین دی بنیاد مضبوط ہے، تواڈے دین دی بنیاد، تواڈے دین دا ایرا، تواڈے دین دی نی، تواڈے دین دا مڈ اگر مضبوط ہے، وقت کوئی ڈر نہیں، بھاویں یزیدیت دا سیلاب آ جاوے۔
اگر تواڈے اسلام دی بنیاد جس دین نو تسا مننے ہے، جس دین نو تسی تسلیم کر دیو، جس دین اتے تسی ایمان لے کے آئے ہو، اگر وہ دین دی بنیاد، اگر وہ دین دا ایرا، اگر دین دا مڈ اگر وہ مضبوط ہے، کوئی ڈر نہیں، کوئی ڈر نہیں کسے یزید دا، کوئی ڈر نہیں کسے فرعون دا، کوئی ڈر نہیں کسے نمرود دا، کوئی ڈر نہیں کسے قارون دا، کوئی ڈر نہیں کسے حامان دا، کوئی ڈر نہیں کسے شیطان دا، جے نی مضبوط ہے دین دی اگر دین دا ایرا مضبوط ہے، تہاڈا بچہ دبئی جانا چاہتا ہے، تہاڈا بچہ یورپ وچ پڑھنا چاہتا ہے، تہاڈا بچہ امریکہ جانا چاہتا ہے، بھیجو، نی جے مضبوط ہے کوئی ڈر نہیں، جتھے مرضی زندگی گزارے، کوئی مسئلہ نہیں، جس دی نی مضبوط ہے، نہ کوئی اس دا ضمیر خرید سکتا ہے، نہ کوئی اس دی سوچ خرید سکتا ہے، نہ کوئی اس دا سکون خرید سکتا ہے۔ اگر دین دی بنیاد قائم ہے، کوئی یزید، کوئی فرعون، کوئی نمرود، پورا پورا کریکٹر ہے، یہ جڑے نا چاہ رہے ہیں نا دے وچ پورا پورا کردار ہے طاغوت دا جوانوں، جتھوں بات کر رہے ہیں اتھے پہنچ گئی تو راہ لب جاسے زندگی دا۔ اگر بنیاد قائم ہے، کوئی ڈر نہیں یزیدیت دا، کوئی ڈر نہیں فرعونیت دا، کوئی ڈر نہیں نمرودیت دا، نمرود آ جاوے، شیطان آ جاوے، دشمن حق، دشمن اسلام کوئی بھی آ جاوے، کسی ڈر نہیں اگر دین دی بنیاد قائم ہے، دین دی بنیاد مضبوط ہے۔ اور اگر اس دے برعکس دین دی بنیاد کمزور ہے، وقت نہ یزید نو زور مارن دی لوڑ ہے، نہ شیطان نو ٹیم لہمن دی لوڑ ہے، نہ قارون نو پیسہ چامن دی لوڑ ہے، ایک کمزور جی بنیاد ہے، تھوڑا جیا گناہ دا، تھوڑا جیا حسد دا پانی پہ گیا، تھوڑا جیا لالچ دا پانی پہ گیا، تھوڑا جیا سود دا پانی پہ گیا، تھوڑا جیا حرام خوری دا پانی پہ گیا، تھوڑا جیا رب دی نافرمانی دا پانی پہ گیا، تھوڑا جیا دنیا دی حرام زندگیاں دا پانی تھوڑا جیا بھی لگ گیا نا، اس آپ ہی بلڈنگ ڈھائے جانا ہے، جڑی دین دی بلڈنگ ہے، تھوڑا جیا بھی گناہ دا پانی پہ گیا، اس آپ ہی ڈھائے جانا ہے، صرف ڈھائے نہیں جانا، اندر رہنا لیاں دی موت دا سبب تے سنیا بھی بن جانا ہے۔ تو دین دی بنیاد ٹھیک کر لو، باقی راہ سارے آپ پہ بن دے جاسن، تے بنیاد آپ نہیں رکھنی، ایرا آپ نہیں رکھنا، ایرا انہاں دے تو پوچھنا ہے جے نہ رکھے آئے، جے نہ محنت کیتی ہے، جے نہ سر دیتا ہے، جے نہ کائنات دا قیمتی ترین خون لٹایا ہے۔ آؤ پنجویں امام دی کچہری ہے، محمد باقر العلوم علم النبیین اولین والآخرین دا دربار لگیا ہویا ہے، بنیاد نو مولا موضوع بنایا، مولا فرمائے جی میں ہر شے دی بنیاد ہے، اویں دین دی بنیاد ہے۔ مسلمانوں اگر تواڈے دین دی بنیاد ہے، اے پانچ چیزاں شامل ہیں، نہ فرعون دا ڈر ہے، نہ یزید دا ڈر ہے، نہ کسی اور لانتی دا ڈر ہے مولا پانچ چیزاں کیڑیاں؟ امام فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ غور کرو جی، غور کرو جوانوں، اپنے اپنے دین دی بنیاد تے کتنی مضبوط ہے۔ مشن دا ساتھ کسے دینا ہے جے ایرا مضبوط ہویا تو جڑا آپ ہی لڑیا جاندہ ہے، صحیح ہے، اس دوئیں دی کسے دی کی خیر منگڑی ہیں؟ پانچ چیزاں دین دی بنیاد چگر شامل ہیں، جنہاں دے چو پہلی نماز ہے۔ ادھیان تو لڑ دی نظر آ رہی ہے، میں نہیں آکھ رہا، کسے اعتراض کرنا ہے تو محمد باقر العلوم تے کرے آئے۔ بنیاد دین دی لڑنا تو بنیاد دے ہوتے ہی نا، جگر بنیاد ہی قائم نہیں، رات ہے یا حق ہے یا باطل ہے، یا رحمان دا ویڑا یا شیطان دا ویڑا، کدی کدی رحمان دے ویڑے تے کدی کدی شیطان دے ویڑے، اپنے آپ نو دھوکہ دے رہے ہیں۔ یہ جڑا اسلام دا جڑا رستہ ہے نجبانوں، یہ عاشقاں دا راہ ہے،
اس سے جبر نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین. یہ اتنا پاک رستہ ہے جوانوں، اتنا بلند رستہ ہے کہ بلند لوگ ہی اس تے قائم ہوندے ہیں. تے بندہ بلند تاں ہوندا ہے جے بلندی دا خواب رکھے. تے جیڑا ایڈا بلند ہویا ہوئے کہ جس پہلا امام میں بلند منیا ہوئے، جیڑی پہلی چیز ہے دین دی بنیاد جو سجدہ ہے. تو نماز تو اگر گھبراہٹ ہوندی ہے تو میں سجدے دا لفظ استعمال کر سکتا. 700 واری قرآن اتباع ہی آئیے. اب میں ویدہ پہ آنا جی، تو بھی تھوڑا اٹھی کے ویکھو ذرا ایک نظر مار. اسی کچھ کوئی پڑھے نہ پڑھے، جو دین دا رستہ ہے، جو دین دی بنیاد ہے، اس سے 5 چیزاں چو پہلا سجدہ ہے. سب تو پہلی جڑی چیز منگی ہے اطاعت دا. بھی جدو قاعدہ کلیہ شروع ہوندا ہے تو پہلے رسول اللہ دی اطاعت نہیں منگی، صاحب امر دی اطاعت نہیں منگی، کلمہ حضور دا پہلا نہیں شروع ہویا، ولایت تو شروع نہیں ہویا، اے رب تو شروع ہویا ہے. اور اندے چاہ کے گیا لا الہ الا اللہ. اس دا معنی ہے نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، اللہ سوائے اللہ سوائے اللہ کے. معبود اس نو آکھیدہ ہے جس دی عبادت کیتی جاوے. ساڑھے معاشرے وچ ایک بڑا المیہ جوانوں، ڈھیر ساری تعداد انہاں بندیاں دیئے جڑے کلمے میں اقرار کر دیں کہ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، پر اس نو سجدہ نہیں کر دے. ڈھیر سارے لبن شروع ہو سو تو لینا لگ جا سینا. ڈھیر سارے لوگ ہیں جنازہ جا رہے ہوئے پاوا تبدیل ہوندہ ہے کلمہ شہادت اشہد واللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دینا شہادت دینا کہ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں. جنازہ چاہ کے پیادہ ہے. جنازہ چاہے ہویا ہے اتے بھی جنازہ ہے. جا قبرستان آل رہے ہے تو اقرار کر رہے ہیں بندیاں دے وچ کہ میں تیرے تے ایمان رکھ داں کہ تیرے سوا کوئی عبادت دے لائق نہیں، مگر یہ جھوٹا ہے، بے ایمان ہے. جس تے ایمان رکھے ہے اس تے دلیل نہیں دے سکیا، کدی سجدہ ہی نہیں کیتا. بھئی معبود اس نو آدھے نا جس دی عبادت کیتی جاوے، جس نو سجدہ کیتا جاوے. تو سجدہ تو کردہ نہیں تو جھوٹا ہو گیا کلمے وچ. لا الہ الا اللہ. اور یاد رکھی مسلمانہ مت تو سمجھے کوئی تیرے سجدے نال کوئی فرق پہ جانا ہے. اس دی ایسی مخلوق عبادت کر رہی ہے کہ ہزاراں سالاں تو اگر کوئی قیام وچ کھلوتا ہے نا، وہ ہون بھی قیام وچ ہے. ہزاراں سالاں تو نوری سالاں تو اگر کوئی رکوع وچ کھلوتا ہے، لفظ تبدیل کردہ، اگر کوئی قیام وچ ہے تو وہ رکوع دا لطف نہیں لے سکدا. اگر کوئی رکوع وچ ہے، اگر مسلمان ہے تو اس دی زندگی وچ سجدہ نہیں تو ٹکے برابر نہیں زندگی. مسلمان ہے تو اقرار کردہ ہے کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو سجدہ نہیں کردہ جھوٹا ہے. تو جھوٹے ہیں تو اللہ لعنت کردہ ہے. بولو یار 73 فرقہ دنیا ہوتے کوئی اٹھے کوئی آکے میں غلط آکھ رہے ہیں. اسلام دے دائرے وچ اگر تسا رہنا ہے جوانو، اسلام دے دائرے وچ اگر مسلمان زندگی گزارنی ہے تو سوتے اللہ نے ایک چیز واجب کیتی ہے، تے واجبات چویں ودھا کے او سجدہ ہے. سجدہ اس دے بارے فرمایا گیا اگر وہ سجدہ نہیں کردہ، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو پوچھیا گیا ایک بندہ آیا ہے مدینے تے پتہ نہیں پہ لگدا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے، تو کی کریے؟ حسنین دے نانا فرمایا نماز دا انتظار کرو. جے نماز پڑھ دے
تے پھر یکتا پرست ہے، پھر توحید پرست ہے۔ اگر سجدہ دیندا ہے اور اگر سجدہ نہیں دیندا تو فرمائے کافر ہے۔ کفر اور اسلام جڑے اللہ نہ کرے کوئی ایسا ہوئے بدبخت جڑا رب نو سجدہ نہ دیندا ہوئے اس مجمع وچ، خدا نہ کرے، اگر کوئی موجود ہے تو تھائیں معافی مانگ، حسین تو وڈا وکیل کیڑے ہی۔ سجدیاں دی بہار آ رہی ہے، سجدیاں دی معراج آ رہی ہے، سجدیاں دی معراج آ رہی ہے۔ قسمت نال لا تعداد موتاں گھیر لے، رجب نہیں موت کسے نو ویکھن دتا، کسے نو شعبان نہیں مناون دتا۔ تسی کیڈے مقدراں لے ہو، تساں رجب بھی ویکھیا، شعبان بھی منایا، تن رمضان بھی خیر نہ لا گیا۔ ہن سجدیاں دی بہار دا موسم ہے، قرآن دے معراج دا موسم ہے، ہر پاسے نور ہی نور چھایا ہویا ہے۔ جوانوں جے نہ رمضان تے لطیفہ بازی کرنی ہے، اس ملعون نال گل نہیں۔ جس رمضان دے نا تے حادثے کرنے ہیں، جس رمضان دی بے ادبی کرنی ہے، جس صحت ہون دے باوجود رب دے حکم دی نافرمانی کرنی ہے، اس ملعون نال بات نہیں۔ بات اس نالے جڑا گن گن کے دن پہ گزار دا ہے، یا جس دے دلے تھوڑا جی ابھی خوف خدا ہے، بات اس نال کر رہے ہیں۔ جوانوں یاد رکھا ہے، رجب بھی گزر گیا، شعبان بھی گزر گیا، تو وقت سجدے دی گالو تے اتنی خاموشی ہے، میں حیرت ہو رہی ہے۔ جوانوں رجب نو شعبان نال تے شعبان نو رمضان نال ملین دن جنان دے گھارے تسی بیٹھے ہو، نہ انہاں دے ویڑے چ رجب چ روٹی پک دیئے، نہ انہاں دے ویڑے شعبان چ روٹی پک دیئے، نہ انہاں دے ویڑے۔ تب میں 3 مہینیاں دی گل کر رہے ہیں، جس امام دی ریت ہو جوانوں، امام حسین علیہ السلام دے فرزند سید الساجدین، جس امام دے منن آلے ہو، 21 سال ایک کنی زندگی گزاری ہے، 21 سال بعد مدینے والے پوچھیا کوئی اپنے امام دی تعریف سنا؟ اس نے کیا کی تعریف سناواں؟ 21 سالاں وچ میں رات نو سجاد واسطے بستر نہیں بنایا اور دن وچ کھانا نہیں پکایا۔ یہ جس سجدے تو کوئی لوڑ نہیں جی، بالکل میں مطمئنہ بات میری۔ بسم اللہ۔ دن کی معراج ہے فکر حسین، خدا آباد رکھے، اور فکر کی معراج ہے ذکر حسین۔ رہبران وقت گستاخی معاف، بے عمل بیکار ہے ذکر حسین۔ کل ایمان آ رہے حیدری۔ یاد رکھنا جوانوں، 3 چیزاں، فکر، ذکر تے عمل۔ یہی مجلس ہے۔ 3 چیزاں بالکل خاموشی نال سن دے آنا، بات میری پہنچ جاوے، کسے دا رستہ بدلن آلا ہے آج۔ اپریشن تے تھوڑا ٹائم لگ سی، پر مریض شفا یاب ہو جا سی۔ ہاں جی، خدا تو نباد رکھے۔ حیدری شان نہیں ہے مسلمان دی کہ رب نو بھول گیا۔ سلام واسطے اتنی اسلام نے سختی کیتی، سلام اچ پہل کر، سلام اچ پہل کر، سلام اچ پہل کر، غرور ترٹے، تکبر ترٹے، سلام اچ پہل کر۔ لیکن جدو کوئی بے نماز آ جاوے تو فرمائے سلام کرے بھی تو جواب نہ دے، کیونکہ رب نو بھول گیا، اللہ نو۔ ساریاں دے سپیکر بند ہیں، شیعہ دے، سنیاں دے، وہابیاں دے، دیوبندیاں دے، جمعے دے خطبے وچ اپنا اپنا عقیدہ بیان کر دے آن تے اگلے ان کو جا دے آن، وہ ایسا رولا پہ سپیکر ہی بند ہو گئے، ساریاں دے بند ہیں۔ پر اس دی 5 ٹائم آواز آ رہی ہے، حی علی الفلاح۔ اے بھی کوئی ایڈا ڈھیٹ ہے بے نماز، فجر لے اس بلایا پکاریا تو کٹھیاں 6 مسیتاں دے سپیکر لگے ہوئے، پاسے پرتدا رہا، اذان دا انتظار کردا رہے ہیں، بھی مکے تے میں کدیں سواں، اٹھیا نہیں۔ یاد رکھے جوانوں، اٹھیا نہیں تے ہوکا اس دا بھی رکیا نہیں۔
اے اٹھیا اس منہ ہاتھ دھوتا اپنے معاشرے وچ اپنے حساب کتاب دا تھوڑا پھیرا ماریا ہٹدا پہ آئی تو موڑ پیشی دا ٹائم ہو گیا موڑ اس دے گھاری چو آواز آ رہی ہے اللہ اکبر کرنا سننا چ مار کے کسے نو 20 سال ہو گئے نے ہوکا سن دے ہاں کسے نو 30 سال ہو گئے نے صدا سن دے ہاں کسے نو 50 سال ہو گئے جوانوں اے صدا سن دے ہاں کسے نو 60 سال ہو گئے نے صدا سن دے ہاں زہرے لے پھر صدا آئی پھر نہیں گیا پکاردہ رہیا رب دے گھاری چو آواز اے تیرے ہمسائے دے گھاری چو کو کھلو کے تیرے نان الساد مارے میں ویکھاں تو کیویں نے جاندہ اللہ دے گھاری چو رب رحمان دے گھاری چو صدا آئی تے آئی بھی فلاح علی حیال الفلاح او دنیا تے جا کے کامیابی لبھنا لیا ذرا میرے گھارے چاہ نہیں گیا زورے لے بھی نہیں گیا اے نہیں گیا ادو دروازہ بند نہیں ہویا ڈیگر دا ٹائم ہویا ڈیگر لے موڑا باز آئی حیال الفلاح آؤ فلاح لے پاسے تے بھاج کے آؤ ڈیگر لے بھی نہیں گیا کہ اذان بند ہو گئی ہے ہوکا بند ہو گیا نافرمانی دیتا بندے بھی انتہا کر دیتی نا زندگی گزر رہی ہے ہوکے سن دیاں اذان سن دیاں پہلے اذان ملدی پئی ہوئے تے ٹی وی بند ہو جاندہ ہی ہن او زمانہ بھی گیا ہن او آواز بند کر دین میں کدیں او منظر نہ چک جاوے کدیں منظر نہ میں مسلمان دے شایان شان نہیں ہے تیرے ایمان دے شایان شان نہیں ہے اے جڑا تو ایگریمنٹ کیتا ہے کلمے دے اندر مسلمانوں ہیں اس دے شایان شان نہیں ہے او دو سن رب بھی مندہ ہیں خالق بھی مندہ ہیں رازق بھی مندہ ہیں ہویا کہ یہ مغرب دی بھی اذان ملی تے نہیں گیا چلو ساری دنیا دے کام کار تو کاری لئے ہو سے نا او عشاء لے ہی آجا او سیدہ دیتا ہویا رزق کھا کے او سیدہ دیتا ہویا مالک دا کھا کے تو شکریہ ادا نہیں کر سکیا سر سجدے چ نہیں رکھ سکیا جوانوں تے پھر دوسرے دن 30 سال 40 سال جے تائیں نافرمانی کردہ رہی ہے اے جس گھارج پھیرا نس نہ ماریا اے جدو اس دا اپنا روح نکلی ہے اسے ٹائم اسے مسجد چس کان اعلان پہ ہوندہ ہے بھئی اس دے جنازے شرکت کر کے ثواب حاصل کرو کوئی نہ سن دے پہ میں کیا کرے ہمت کرو جوانوں محاسبہ کرو اپنے اپنے عمال دا کرم دا زمانہ شروع ہو رہی ہے مکاؤ توبہ دا دروازہ کھلا ہے کوئی جاوے بھی تا صحیح توبہ دا دروازہ جو کھلا ہے کوئی جاوے تا صحیح جیڑا ہر ویلے کھلا ہے کدو کرنی توبہ جدو گناہ کرن دی طاقت نہ رہ گئی چوری اس لے چھڑنی ہے جدو بھجن دی طاقت نہ رہ گئی جھوٹ بولنا فساد فتنہ پھیلانا اس لئے چھوڑنا جدو زبان تے فالج پہ گیا کدو چھوڑنا ہے اے جوانی کس واسطے طاقت کس واسطے اے حسن اور روپ کس واسطے آج اسے دے گھارے جندے الپھیرے ہی نہیں ماریا آج اسے دے گھارے چلان ہو رہا ہے اس دے جنازے شرکت کر کے ثواب دارین حاصل کرو شکر کر جی اس مردہ بھی رکھ لے آئے نہیں تو مردیاں نو آگ لا دیندہ ہے جوانوں بندے زمین دفن کر دین زمین پٹ کے بار چاہ مار دیئے نافرمانیاں دے باوجود بھی شکر کر اس تیرا مردہ رکھ لیا ہے مردہ زمین چسکا جلے اس فرمائے جے میں تیریاں نیتاں کھول دے وہاں بھی تو اپنے سجنہ کان سوچدہ کی ہیں تیرے جنازے کسے نہیں رلنا تیرے موئے ہوئے دا منہ کسے نہیں ویکھنا جوانوں کتھو تک بھجنا ہے بھج لو جتو تک بھجنا ہے جتنی مرضی دولت کما لو جتنی مرضی سنگت بنا لو ایک دے دولت مک جانی ہے دولت چھڑنی ہے سنگت رٹنی ہے منا من مٹی منہ تے پہ جانی ہے تے ایک دن اس دے گھارے جانا ہے اوہ مر کے جو اس دے گھارے جانا ہے تے کدی جیندیاں بھی پھیرا مار ہی لیا کر اس دے تو آپ منیا ہے تیرے ایمان دا حصہ ہے پہلی چیز نماز ہے اچھا آجو بھئی جنہاں دے گھارے چ بیٹھے ہو محمد والے محمد دا ویڑا ہے اس وقت
انہاں دی زندگی چ ویکھو بھئی انہاں دی زندگی وچ کی شے، انہاں دی زندگی زر دولت نہیں نظر آئے گا، پیٹ بھر کے کھانا کھانا انہاں دی زندگی چ نہیں نظر آئے گا، رج کے سونا انہاں دی زندگی چ نہیں نظر آئے گا۔ انہاں دی زندگی وچ دو چیزاں مسلمانوں نظر آسن، ایویں نہیں دنیا انہاں دی دیوانی تے پاگل، ایویں نہیں پتر دے جمن تو پہلے انہاں دے نا سوچ کے رکھے ہوندے وے، پتر جمعہ تے محمد رکھساں، دھی پیدا ہوئی تے فاطمہ رکھساں۔ یاد رکھا ہے جوانوں، جی میں اس ویڑے چاہو گے، اس ویڑے تو دو چیزاں مل سن، دو چیزاں مل سن، آج بھی اگر انہاں دے تسی روزیاں تے چلے جاؤ، دو چیزاں مل سن، ایک سجدہ، ایک دعا۔ یہ دوویں چیزیں ہی اسی اپنی زندگی چو کٹ دیتی ہیں، تے جنہاں دی زندگی چھے انہاں دی تو لطف پوچھو بھی اس دا لطف کیے۔ سچ بولنے تسی مکہ چلے جاؤ، سجدہ دعا، روزے رسول تے چلے جاؤ، سجدہ دعا، نجف اشرف آ جاؤ، سجدہ دعا، مشہد چلے جاؤ، سجدہ دعا، جاؤ جا کے نظر مارو، بڑا معروف جملہ ممبر دا میں آکھے ہے، نظر مارو جوانو جا کے دنیا دے بادشاہ من ویکھو، جنہاں دے ہاتھے چارزی دنیا آئی، انہاں بادشاہ ماں ایڈے ایڈے محل بنائے، بے نسلہ انہاں دیاں کھب مر گئیاں، گھر اجے انہاں دے کھلوتے ہیں، تے حالت کی ہوئی ہے، عبرت کی ہے، بے جتھے ملکان دی تقدیر دا فیصلہ ہوندہ ہی، اتھی اج ٹکٹ لگے ہوئے ہیں، 50 روپیہ دے ہو جا کے جا ویکھو جتھے بادشاہ باندھا ہی ہو، ملکہ دا گھر جا کے ویکھو جتھے ملکہ باندھی ہے، 100 روپیہ ٹکٹ لگی ہوئی ہے، اور عبرت واسطے میں نہ محلات نو دور دراز تائیں ملکاں میں جا کے ویکھے جوانوں، آج بھی سارے قدیمہ دی کو جا نظر آ جاوے تو عبرت واسطے ٹائم کٹ کے جانو اور عبرت حاصل ہوندی ہے، نواں ایک فکر مل دی ہے، دنیا نو اپنے آپ تو دور کرن واسطے خود فرمائے سیرو فی الارض جا کے ٹرو پھرو تو دنیا چ ویکھو کون کون آیا تے کہیں آکھیا میری تے آج کوئی شے ہاتھ پلے نہیں آئی۔ رومن امپائر جا کے ویکھو، میں ویٹیکن سٹی تک گیا، روم دے اندر جوانوں، ایسے ایسے انہاں دے محلات، ایسے ایسے انہاں دے محل کے جوانوں جی تو انٹریس ہوندی ہے، اوہی قلعیاں دے اندر تا دروازے انہاں دے نسلاں ختم ہو گئیاں، آج جو مقام عبرت بنی پولین دا فرانس دے اندر جوانوں پورا محلے جس دے ہٹھو انہاں ناراں گزاری ہوئی ہیں، جنت نما، آج جو تے ٹکٹ لگی ہوئی ہے، کچھ ایرو لین دن کچھ پیسے لین دن تے توانو جتھے ملکان دی تقدیر دے فیصلے ہوندے ہیں، رومن امپائر، اس دے بعد پرشین امپائر، ایران چلے جاؤ، مغل امپائر دے جا کے ویکھو کیسے کیسے نہ محلات بنائے جے نہ دنیا کیا ساڑی ہے، ایویں نہیں دنیا دیوانی تے پاگل، میں ننوی ویکھیا، پھر میں مکہ گیا، پھر مدینہ گیا، پھر نجف گیا، پھر کربلا گیا، پھر سامرہ گیا، جے کوئی زوار تھے بیٹھے تو تائید حق ادا کرے، مسجد سہلہ گیا، پھر مسجد کوفہ گیا، جس نو مسجد کوفہ دا سہن یاد ہے وہ شرکت کرے میرے نال، یاد رکھے جوانو دنیا دے بادشاہاں دے محل نظر آئے، انہاں 14 دے مسلح ہی نظر آئے جتھے گئے، اے رسول اللہ دا مسلح، اے علی ابن ابی طالب دا مسلح، اے سیدہ کونین دا مسلح، اے امام حسن دا مسلح، تے حسین دا کیسا مسلح ہے؟ جس دے گھارچ بیٹھے ہو حسین ابن علی دا کیسا مسلح ہے؟ جتے آج بھی سرخ بتیاں جلیاں ہوں دیاں، مقتل گاہ، قتل گاہ، پیروین جڑے سجدے وے سر کٹا دین دن، ایک کیسا مرید ہے جڑا سجدے دا پتہ ہی نہیں، تعارف ہی نہیں، جن دا دل گھبرائندہ ہے، پیروئے جے سر کٹا دیتا، جوان کوہا دیتے، پتر مرا دیتے، اساں جے سر سجدے چ رکھنا ہے، جھوٹا ہے وہ مسلمان جڑا اس نو معبود بھی مندہ ہے، کیوں امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ساریاں تو پہلے تیرے کو لو قبر دے اندر جس چیز دے بارے پوچھیا جائے گا وہ سجدہ ہوئے گا، اور اگر تیرا سجدہ قبول ہویا تو ہر شے قبول، ورنہ سارے عمال تیرے منہ تے مار دیتے جان گے۔ کیوں فرمایا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جوانوں؟ چونکہ مسلمان دی زندگی وچ کلیہ یہ جوانوں کہ توحید پرست ہوئے، یکتا پرست ہوئے، خدا دا سجدہ گزار ہوئے،
رب دا سجدہ اگر زندگی وچ نہیں، جانور حیوان تو بدتر ہے اس مسلمان دی زندگی جڑا رب دا نافرمان ہے، سرکش ہے۔ یہ تے بہت سخت حدیثن میں تجھے پڑھی ہی نہیں جوانوں۔ فرمائے جنازے شامل نہ ہوئے آئے، غسل کفن دی کوئی لوڑ نہیں، مسلمانہ لے قبرستان دفن نہ کرے آئے، سجدہ نہیں۔ یاد رکھے جوانوں، علی ولی اللہ تے کوئی سمجھوتا نہیں کرانگے، واجب منے ہیں، واجب مندے ہیں تے نسلان بھی وصیت کر جیسا ہیں، کدی علی ولی اللہ اتے کوئی سمجھوتا نہیں کرانگے، لیکن یہ بھی رب دی بارگاہ چ وعدہ ہے بھی جڑے جڑے اس حکم دیتے انہاں دی بھی خلاف ورزی نہیں کرانگے۔ اے نہیں ہے بھئی جتھے دل نو چاس آئی ہوتے کھلو جاویے تے جتھے عمل دی گل ہوتے بھگوڑے بن جاویے جو نہیں کرانگے۔ جے نہ آکھے سجدہ دیو تے اول وقت دیو تو کوشش کر سائیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرمائے اس روزی تو بچے آئے جس سے تو اڈے سجدے نو خطرہ ہوئے، فرمایا اس روزی تو بچے آئے جس سے تو اڈی نماز نو خطرہ ہوئے، ولایت کوئی کمپرومائز نہیں کرانگے، نماز دی حرمت نو نہیں کم کرانگے، سمجھوتا نہیں کرانگے، لطیفہ اس تے کسے نو سناوانگے نہیں، کسے تو سنانگے نہیں، اس دی عزت کم نہیں ہون دے وانگے، چونکہ رب دا سجدہ ہے، اللہ کل شائن قدیر دا سجدہ ہے۔ روزے دی بھی حرمت تے جان دے دیانگے جب تک صحت ہے، جب تک زندگی ہے، جب تک صاحب عیسیٰ اسلام دے کسے بھی حکم دی احکام دی خلاف ورزی نہیں کرانگے، کوئی سنے نہ سنے، حق دی اذان ہے، جے تائیں اس بدن جسم عیسیٰ باقی ہے، حق دی آواز بلند کردہ راسا۔ یاد رکھا ہے جوانوں، فرمائے نماز، روزہ، حج، زکاة اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس سے ہی کچارج بندے پوچھے مولا نہ پنجا چو بھاری کیڑی شے؟ فرمایا ولایت علی ابن ابی طالب۔ مولا انہاں دے چو وزنی کیڑی شے؟ امیت دے لحاظ نال میں اس نماز دی تبلیغ نہیں کر رہا جڑا پڑھے نماز تے کھاوے سود، اسی اس نماز دی تبلیغ نہیں کر دے جڑا ہوئے نمازی تے ہوئے ماں دا گستاخ، باپ دا گستاخ، معذرت نال مسلمانوں اسی اس نماز دی تبلیغ نہیں کر دے، اسی اس سجدے دی تبلیغ نہیں کر دے جڑا کسے دا حق کھا جاوے، کسے دا مرلہ سرسائی کھا جاوے تے وقت اللہ دی عدالت تے ٹر جاوے، کسے دا نہ حق کھا کے تے کعبے چلا جاوے، کعبہ لعنت کردہ ہے۔ تو مسلح تے کھلو جا، پیٹ جو لقمہ حرام ہے، منہ تے مار دیتی جاسی عبادت، عبادت دا کلیہ تا سمجھے نہیں، قانون تا سمجھے نہیں، یہیں تا شیطان بھی بڑی کیتی۔ اسی اس عبادت دی نہیں گل کر رہے جڑا پڑھے نماز غصب شدہ جگہ اتے کھلو کے، غصب شدہ زمین اتے نماز پڑھ دائے، زمین دا ذرہ ذرہ بد دعا پہ کر دائے، لعنت پہ کر دائے ایسے نمازی اتے۔ فویل للمسلین، ایسے نمازیاں واسطے ویلے جوانوں، ایسے نمازیاں واسطے تباہی و گمراہی ہے۔ اسی اس نماز دی گل کر رہے ہیں جڑی تن مصطفیٰ دی زیارت کرا دے وے، اسی اس نماز دی گل کر رہے ہیں جڑی تن مرتضیٰ دی کچہری بکھا دے وے، اسی اس نماز دی گل کر رہے ہیں جڑی بغیر ویزے دے تن کربلا دی زواری کرا دے وے۔ یاد رکھا ہے جوانوں، نماز، روزہ، حج، زکاة، مولا اہمیت فرمائے ولایت علی ہے، چکے علی دی ولایت دا دامن ہو سی تے عمال قبول ہو سے مولا ونڈ کر دیو۔ فرمائے نماز سفر چدی ہو جاندی ہے، روزہ سفر چ معاف ہو جاندہ ہے، حج غریب نو چھٹی لب جاندی ہے، زکاة مسکین نو معافی لب جاندی ہے، مگر ولایت علی ابن ابی طالب نہ نمازی نو معاف ہے، نہ روزہ دار نو معاف ہے، نہ حاجی نو معاف ہے۔ رب دا سجدہ زندگی وچ نہیں تو کچھ بھی نہیں زندگی وچ۔ جھوٹا ہے مسلمان رب دی محبت دے دعوے وچ، اپنے ایمان جڑا ایمان رب تے لے کے آگے اس ایمان تے پورا نہیں اتریا، کلے ایمان دے معیار تے کون پورا آوے؟ بندیاں نو اپنے ایمان دی سا روزانہ حضور دی سنت دی خلاف ورزی، روزانہ حد توڑی جان دیئے، سنت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم دی روزانہ حد عبور کیتی جان دیئے اور بڑے شوق نال کیتی جان دیئے۔ روزانہ اس حد حدود نو توڑیا جاندہ ہے، جس حد حدود نو ولایت آخ دن بڑے شوق نال توڑیا جاندہ ہے جوانوں، حدود اللہ نو توڑیا جاندہ ہے۔ کیسا اسلام ہے، کیسا مسلمان ہے؟
جنہاں دے ویڑے چ بیٹھا ہے پہلے انہاں دے تو اس راہ دا معیار پوچھے، اس راہ دا معیار کیے، اتھے بھگوڑے نہیں تسلیم کیتے جاندے، اے عشق دا راہ ہے جوانو، اتھے گلاں نو مول نہیں لگدا، اتھے سر نو مول لگدا ہے۔ کتنا خوش ہونے اسی سارے تے نعرے مار دیں، حضرت میثم تمار دے ہتھ کٹیتے، حضرت میثم تمار دے پیر کٹیتے، زبان کدی تے تین بھی چھری چاکو کوئی تھوڑا بالا زندگی چ لگی ہی ہو سی، درد یاد ہی کتنی ہوندی ہے، تے جس دا ہاتھ کٹیندہ پہ ہوئے، کوئی پتہ ہے کس معراج چو گزرے میثم درد دی، کس معراج چو گزرے ہے میثم، پین کلر نہیں، پٹی نہیں، کوئی مرم نہیں رکھن آلا، پٹی نہیں بنن آلا، ہاتھ کٹ دیتے میثم دے، تے زبان تے نام علی 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 جاری ہے، زبان کٹ اسی جڑی رب دی نافرمانی کر رہے ہیں نا دوستو، اس وجہ تو کر رہے ہیں جڑے نوجوان بیٹھے ہو، فراوانی رزق دی وجہ تو اسی نافرمان، بھوک دی وجہ تو نافرمان نہیں ہوئے، ہر شے عام ہو گئی ہے، ہر شے وافر مقدار اچ لبھن لگ پئی ہے، روٹی بھی کسے دے نصیب اچ تو بھی وافر ملن لگ پئی ہے، اسی رب دی اطاعت نافرمان ہویا، شکر دا معیار ویکھنا ہی تو ذرا ہو سکتا ہے بھرا سیرے پارے ہوئے تے بہن دی نماز قضا ہو جاوے، بھرا سیرے پارے ہو سکتا ہے بہن دی نماز قضا ہو جاوے، حالانکہ ہونی نہیں چاہی دی، اس دیں تو قبول ہونی آئی، اس دیں تو سجدے دا لطف آنے جدو سر سجدے چ رکھ کے بھرا سیرا پائی بیٹھا ہے، بھرا یا ماں یا بہن سر سجدے چ رکھ کے پیا دیئے سبحانا رب یالعالی وبحمدہی، تو لطف اس دن نہیں، اس دن تو قضا، جدو لطف آنے ہو تو قضا کر دینے عمال، جس دا سیرا پائی پیا ہے ہو سکتا ہے اس دی قضا، ایک کتنی اہم ہے سجدہ، ایک کتنا ضروری ہے ایک مسلمان واسطے، ایک صاحب ایمان واسطے کتنا ضروری ہے، کربلا تے تک کسی نے نہ کچھ لانا، آج را کربلا چوے ایک بھرا سیرے پائی پی ہوئے، ہو سکتا ہے بہن دی نماز قضا ہو جاوے، تے جس دن 9 بھرا کٹھے پہ ہوئے، اے آکھنا بڑا سوکھا ہوندہ، 9 بھرا کٹھے پہ، بھرا مرا کے، اے آکھنا بڑا سوکھا ہے، بھرا دی موت ایک ایسی پیڑ جوانوں جیڑی لبدی نہیں بھئی ہوندی کتھے پئی، ہوندی بڑی شدید ہے، ہوندی شدید ہے، لبدی نہیں ہو کیڑی جاتے رہیے، تو جس دن 9 کٹھے پہ ہو، 9 کٹھے ہوئے بھراواں دیاں لاشاں دے درمیان جیسا کہ ہوئے اللہ اکبر، کوئی ویکھو نماز جا کے ویکھو، اس تو جو سارے ہیں سر چھڑا لینے، اکثریت سر چھڑا لیا ہے، امام سجاد نو کسے آکے آکھیا کیسے عابد اسا نہیں ایسے ویکھے، ایسی عبادت ہوندی نہیں ویکھی، رات ود پئیے تے فرمائے عبادت ہوندی میں ویکھی ہے، مولا سی تون ویدیاں تسا کن ویکھے ہے، فرمایا شام دے راتے پچھلی رات لے بن پلان اٹھ دی کھڑتے میں نماز پڑھیں دی ویکھی ہے، تسی 1400 سال بعد آئے ہو جوانو، اسی 1400 سال بعد آئے ہاں، حسین دے جنازے تٹھیے، مظلوم دا خون پاک لباس تے لگے ہویا ہے، تے اٹھ دی کانڈ دے اتے انج ہاتھ بدھے ہوئے نہیں، انج کر کے ہاتھ بدھے ہوئے بغیر ردا دے، بغیر مکھنا اور ردا دے، اٹھ دی کانڈ تے نماز شب پڑھی علی دیاں دی، یہ ان جڑا نماز شب پڑھ دے اس تو پوچھو بھئی وہ کیسا اس وقت کتنا سکون ہوندہ ہے، کتنا اطمینان ہوندہ ہے، تے جس انہوں بھراوان دے قاتلان دے درمیان پڑھنی پہ جاوے، بین پلان اٹھ دی کانڈ تے پڑھنی پہ جاوے، جوانوں اس راہ تے آؤ، اس راہ تے قدم ٹکاؤ، اپنی زندگی ذات عدل قائم کرو، عدل نبوت تمہیں پہلے، امامت تمہیں پہلے، توحید تو بعد جڑی چیز ہے عدل ہے، عدل زندگی وچ نہیں ٹکے برابر نہیں زندگی، کعبے دا حق جڑا کھا گیا، جڑا اللہ دا حق کھا گیا، اس کسے دا حق کی دینا ہے جوانوں، کربلا وچ اٹھیے اکو وین، بس جو میسج میں دینا ہی میں پہنچا لیا،
فیصلہ تواڈا اذان حق دی ملدی رہندی ہے جناب امیر فرمائے نصیحتاں بڑیاں لین والے تھوڑے تے اس نصیحت دا جس بھی مذاق بنایا ہے پھر اساں اکھاں نال انہاں دے مذاق بنے ڈٹھن اس تے عمل نہ بھی کر سکیں تو اس دے خلاف کوئی جملہ نہ آکی ورنہ خدا تماشا بنا کے رکھ دے سیا اسا دل چو بات کیتی ہے اسا جگر چو بات کیتی ہے تماشا بنا کے رکھ دے سی رب تیرا اگر اس حکم دی رب دے سجدے دی جا کے تو کدائیں بات کیتی ہائے کر کے رونا لیا بن پلان اٹھ دی کنڈتے نماز پڑھیے علی دیاں دھیاں تیری ہائے نکل گئی ہے میں پہلا وین کرن لگا اللہ میرے بھائیاں آباد رکھے تو اڈی زیارت ہوگی تو ان وسدیاں ویکھ لیا ہسدیاں شیعہ سنیت ویکھ لیا میں دعا دے کے جا رہی ہاں خالی اٹھ ٹورے نہ خالی 1 گھنٹے وے 6 میل کر دے لدے ہو یا اٹھ ٹورے 1 گھنٹے وے 3 میل کر دے تیرے تے انصاف رہ گیا کربلا تو کوفہ 45 میل اللہ جانے کیڈے ترکھے اٹھ بھجائے نے پیشی لے جڑیاں کربلا چٹوریاں آئیں مغرب دی اذان ملدی تھیا تے مسلم دے سارے کھا کے کھلوتی ہے تیری نسل آباد رانے تو آئے کیتی ہے میں تن دعا دے کے جا رہی ہوں حسین دا قرب حاصل کر جوارنا زندگی مک جانا لکھاتا ہی آج ہی عہد کر جتھے رب بلاوے اتھے پہنچ جتھے حضور بلاویں اتھے پہنچ جتھے ولایت پکارے اتھے پہنچ زندگی دا اصلی معراج حاصل کر دنیا نہ چھوڑی جے تک حق دے راہ دی معرفت نہ ہو جاوی آئے کر کے روما نہ لیا کوفہ دے بازار چاہیاں مسجد حنانہ آج بھی موجود ہے حنانہ حنین تو نکلے تھے نوے پڑے نلی دیاں دھیاں اس مسجد دے اندر آج بھی وہ سر موجود ہے جتھے سر رکھے آئی میں پیادہ رکھے آئی اے پہلی ویری مامل تو جھنی آئی جدہ بھرا دا سر سانگ تو جھنے آئی آئے کر کے رونا لیا سر کلہ نہیں آیا 6 بھینا میں اٹھ تو جھن بھیا آئے کر کے رونا لیا 6 دیاں 6 بھینا اٹھاں دے اتو جھڑیاں نہیں تے بھرا دے سارا لے پاسے ٹوریا نہیں اے مسجد حنانہ مسجد جدو ضرب لگی ہے امیر المومنین نو تو ایسے مسجد حسن مجتبہ نماز با جماعت ادا کروا رہے ہیں آج اس مسجد رسیاں پاک اس مسجد ویکھو جوانو علی بادشاہ علی کس دے دشمن مارے بھائی تو سب بزارہ میں اعلان کیتا مسلمان ہو کے تو سا کیا بدلے لے لو علی دیاں دھیاں آ گئیاں او بھائی کس نو مارے علی ابن ابی طالب رب دے دشمن رسول اللہ جیڑی آگ کھٹیو جس دی بھی علی کٹ لئی جیڑا ہاتھ رسول اللہ اٹھے آؤ جس دا بھی علی کٹ دیتا اپنے تا قاتل نو شربت پیوایا اپنا تا قاتل آیا ہے تے علی پہ آتے نبا شربت لیا ہائے ہائے کہنا کیا ابا شربت لیا المالا شربت لے آیا اے ہی دنیا تے ابا سامنے کر کے پیادے بابا پیادے پی لے لانتی منہ پھیر کے پیادہ میں نہیں پینا میرا روزہ ہے کئی وجہ بھی روزے رکھ دینے دنیا جوانوں پہچان کٹور کلمہ پڑھن والے اس گھر نو لٹے ہے تیرا کوئی فرقہ ہے تو نصیب ہوئے اپنے آئمہ تو نصیب ہون مگر کسے ایسے دی حمایت نہ کر بمی جس دے منہ تے شبیر دی رات لگی ہوئی ہے جس دے منہ تے حسین مظلوم دا خون نہ حق لگی ہوئے جاؤ بازار جا کے ویکھو شام جاؤ مسجد بنو میہ چاج بھی ہو 2 جائیں موجود ہیں جتے خطبے پڑے نلی بادشاہ دیا پہلا وین کرن رہے ہیں جوانوں جس تے مور علی دیا دھیاں دی سفر کرنا ہے پہلا وین جوانوں بازار کوفہ وے جدو داخل ہوئی ہیں اتنے پتھر لگے ہائے 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 امام سجاد تو پوچھے آنے مولا ڈھیر ماریا کہیں فرمائے شام آلے ہیں تے بد دعا فرمائے کوفہ آلے ہیں اے مولا ڈھیر ستایا کہیں فرمائے شام آلے ہیں تے بد دعا فرمائے کوفہ آلے ہیں مولا ڈھیر پھرایا کہیں شام آلے ہیں تے بد دعا فرمائے کوفہ آلے ہیں ہاتھ بن کے پیادہ سمجھ نہیں آندی ماریا شام آلے ہیں ڈھیر پھرایا شام آلے ہیں ڈھیر ستایا شام آلے ہیں ڈھیر تے بد دعا کوفہ آلے ہیں مولا اس دی وجہ امام رات رو کے فرمائے چونکہ کوفہ آلے جان دے آن اے زینب
اللہ راضی ہو بھی شام وچ کوئی جاندہ ہا کوئی نہیں جاندہ کوفہ لے جان دیا نیکی دو انہوں آدھیا نہ ہو جڑی بے کٹر دیئے غازی دی سہنے مرحبا مرحبا اس بازار چاہ کے پیا دی سجاد یا تو اس بازار چ لے کے نہ میڑا لے آئین تو میں شکریہ ادا کرنا چاہنی ہاں اما کس دا فرمایا ہو سامنے میرے بھراد بڑھڑے صحابی حبیب ابن مظاہر الاسدی دا گھر آگیا میں بڑھڑا یہ جان نشار کیتی ہے میرے غریب بھرات اتنی دیر تک میں قدم نہ چیسا جب تک حبیب دیاں دھیاں نو پرچا نہ لما یا تس گلی نہ لے کے آویڑا وہ ضعیف ہو کے تلوار دا دستا اپنی پاگ نال بن کے وہ لڑیا 9 لاکھ نال جتنی دیر حبیب بھرا لڑدا رہے ہے اتنی دیر تک میں بھرا دموں وے دی رہی ہاں اس گلی چکے میں گزراں حبیب دیاں دھیاں نو مکان دے ساں امام پیادے نمہ لو نہیں رش دے رے میں تیرے اٹھ دی مہار میں پیادا مہار چکنا حبیب دے مکان دی چھت دے نال لینا اما محمد دی دھیو سی بازارے چ حبیب دیاں دھیوں سڑ 4 دیواریے چ اما اٹھ دی کنڈ تو بے کے دے مکان آئے کرنا لے عالمہ غیر مولمہ دن میں ویکھے تے 5 سال دا قاسم ابن حبیب چھوٹا پتر حبیب دا مکان دی چھتے پر ڈرے ہویا سہمے ہویا کوفیاں دے بال ہس دے پین نچلے پین اے مکان دے چھتے رو رہی ہے لفظ سنی رو منا لیا کسے نو نہ روندہ ویکھا نالی علی دی دھی زینب حالیا بی بی آدی لال مادہ سلام ہوئی تیری نسل آباد رانے میں دعا دے کے جاریا آئے کرنا لیا قاسم دے نگاہ پئیے مکان دے چھاتے 5 قدم پچھا ہٹیا ہے ہٹن دی وجہ جاڑا صاحب لکھ دینے اس وجہ تو ہٹے آئے پہلی بی بی ڈٹھی آئے سجیندے ہاتھ بدھے ہوئے آئے پہلی بی بی ڈٹھی آئے جیندے والا چرات پئی باندھی آئے میرا لال نیڑے آ میں تیری ڈھیر ساری لگ دیا آئے کر کے رونا لیا بچہ رو کے آدھا بی بی لگ دی ہوئے آ تینوں پہلے کی دائیں تا ڈٹھا ہوئے آ بی بی آدھی نروا میں نو پہلے کائیں نائے ڈٹھا یا زہرا مرحبا کوئی جھولی خالی نہیں جائے گی ہائے کر کے رونا لیا تڑپ کے آدھا بی بی تیرے ہاتھ جو رسیاں کیوں ہیں بابا جی گواہی دیوی آئے بھلوال شہر دے ازادار فیاض کربلائی پورے خاندانی چوں واحد ماتمی بھین بھرا دائے او ازادار ہے جڑا ذاکران دا محتاج نہیں پانی ویکھے آتا رو پاؤندا دہڑی لاندی ویکھے آتا رو پاؤندا بھلوال کچہری چو لگیا پولا سالے ایک عورت نو لئی جاندے آئین راہ رو کے آدھے کونے اونا کیا فیاض کربلائی مجرے میں ٹھڈا سا بھر کے آدھا مجرے میں ہاتھ کڑیانے پوائیا نہیں آیا جندی ہائے نے نکلی اونا کیا گورنمنٹ دی منہ کسے دی دھی ہائے جیڈی وڈی مجرم ہوئے ہاتھ کڑیا نہ پواؤ منہ تے پیڑ کے آدھا زینب دا کہڑا جرما جیڑی آدھی آئی ارمان آج غازی ہوئے نہ شرما بھائی نہ شرما شامی چو دعا کرن وستے آئی بیٹھی میڈی سینٹ آوازاں درمان علی دیاں دھیاں دا کہڑا وہوا شالا اپنے غم میں چاہے نہ کریں بی بی تینوں رسیاں کہیں پوائیاں بی بی آدھی پہلے تو جواب دے ہر کوئی حسدہ ہے تو مکان دی چھاتے روندہ کیوں ہے نکے نکے ہاتھ بان کے آدھا ہے بی بی میرا بابا حبیب جدہ وطن تو ٹریا میں نوحان نالا کے آدھا قاسمہ یاد رکھیں اللہ قیدیاں دے دعا رد نہیں کردہ بے بیادی اچھا ولال کوئی دعا کراؤنی ہے دس تیرے کان کرا یا تیریاں بھینا کان کرا
نکے نکے ہاتھ بن کے آدھا ہے ساڑھے کان نہیں ساڑھے پیر کربلا آئے میری ماتمی نال گالے ٹھڈا سا بھر کے آدھی اس کان کران جیڑا زینب دا مان ہے اس کان کران جینو 18 سال ماما برکیاں چپا لیا بچہ ہاتھ بان کی آدھے پیر کلا نہیں زینب نالے یا سیدہ تھوڑا آواز دیوے جی آواز آندہ کلا نہیں اوندے نال علی دیاں دھیاں بی بی آدھی اچھا ویلال ویکھی دین کے ڈاؤکھا بچیا اچھا ویلال میں دعا منگنیاں ویڑے چٹور جا کے اماں نو آگ ایک ویری چھاتے کہہ دن بھائن ملن آئی ایسے لاکے آلے آلازے دے بعد آیا ہے گرے بان پھٹے ہوئے ہے موت کھا کے ہاتھ بان کے آدھا ہے بی بی بات دعا نہ کرے آئے خبران ڈاڑھی آئی ہیں نماں پیا دیئے میں آوہاں پر میں پردہ دارا او شیعہ سنیو پردے دا نام آیا حبیب تو سانگ چھوٹ گئی ہے پتر دے کولا کیا دے اماں نو آنکھ جلدی یا رول زینب گئی وچ جنگلان دے کو سگئے سوے جوان پائیاں گال وچ رسیاں میرا مولا اس نگری نو اینا لوگا نو آمد امام تک آباد اور شاد